ایسے کردار والے کو نہیں دیکھا، ایسے کیریکٹر والے کو نہیں دیکھا، ایسی سیرت والے کو نہیں دیکھا، ایسے محبت والے کو نہیں دیکھا. یار چلنا لاجواب، بولنا لاجواب، سونا لاجواب. اما جب چلتا ہے نگاہیں نیچی ہوتی ہے، سوتا ہے تو سونے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے. اما جب کھاتا ہے دسترخوان بچھا ہوتا ہے. اما ایک غریب بھی آتا ہے گلے لگا لیتا ہے، فقیر بھی آتا ہے گلے لگا لیتا ہے، یتیم بھی آتا ہے گلے لگا لیتا ہے، ایک امیر بھی آتا ہے گلے لگا لیتا ہے. گویا کہ چمک کے بالوں نے میرے نبی کا کردار دیکھا ہے، میرے نبی کا اخلاق دیکھا ہے کہ عبداللہ کا بیٹا آیا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، کبھی کسی سے جھگڑے نہیں کرتا، کبھی کسی کو گالیاں نہیں دیتا. یہ تو صادق و امین ہے. جیسا حسن و جمال والا ہم نے دیکھا نہیں ہے، ایسے حسین و جمیل ہم نے دیکھا نہیں ہے. اما کہتے والوں نے کہا ارے دیکھنا تو دور کی بات رہی، ایسا حسن و جمال والا، ایسا کردار والا، ایسا اخلاق والا آج تک دنیا میں کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا ہے. مکے والوں نے کہا کہ یار دیکھنا تو دور کی بات رہی، آج تک کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم ہی نہیں دیا ہے. ہماری نظروں نے آج تک ایسے کلچر والے کو نہیں دیکھا ہے، ایسے اخلاق والے کو نہیں دیکھا ہے، ایسے کیریکٹر والے کو نہیں دیکھا. آج جب میرے نبی کا کردار کو مان لیا ہے، میرے نبی کی ذات کو مانا ہے، میرے نبی کی بات کو مانا ہے، میرے نبی کے اخلاق کو مانا ہے. جب مکے والوں نے کہا اوے عبداللہ کا بیٹا آپ تو لاجواب ہو، آپ اخلاق میں لاجواب، کردار میں لاجواب، کیریکٹر میں لاجواب، آپ محبت میں لاجواب، آپ پیار میں لاجواب، آپ سیرت میں لاجواب، آپ امانت دار ہو، آپ صادق و امین ہو. آپ جیسا صادق و امین آج تک ہم نے دیکھا نہیں، آپ جیسا سچا ہم نے دیکھا نہیں. آپ تو لاجواب ہو، آپ سچے ہو، آپ صادق و امین ہو. جب میرے نبی کو سبوں نے صادق و امین کہا تھا، تب میرے نبی نے فاران کی چوٹی سے کہا تھا اے لوگ اگر مجھے سچا مان گئے ہو، اگر ہماری میری ذات کو مان گئے ہو، میری بات کو مان گئے ہو، اگر مجھے سچا مان گئے ہو تو یہ بھی بات میں سچ کہتا ہوں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اس رب کی عبادت کرو جس رب نے زمین کا بچھونا بچھایا ہے، اس رب کی پوجا کرو جس رب نے آسمان کا شامیانہ لگا دیا، اس رب کی عبادت کرو جس رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. جیسے ہی میرے نبی نے یہ اعلان کیا تھا نا، کچھ لوگ دشمن ہو گئے، کچھ لوگ دوست ہو گئے. یار ایسے جو دشمن ہو گئے ایسے دشمنی نبھانے لگے، ایسے دشمنی نبھانے لگے کہ میرے نبی مکے کی گلی میں چلتے تھے نا تو میرے نبی کے راہوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے. اما جب میرے نبی کے تلوائے اقدس سے وہ کانٹا چکتا، خون نکلتا، پھر بھی میرے نبی کسی کو گالیاں نہیں دی، پھر بھی میرے نبی کسی کے لیے بد دعائیں نہیں کی، بلکہ میرے نبی دعا دیتے گئے اور دین کی تبلیغ کرتے رہے. راستے میں چلتے میرے نبی کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، پھر بھی میرے نبی دین کی تبلیغ کرتے رہے، مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. میرے نبی راستے میں چلتے، راستے میں کنواں کھدوا دیا تاکہ عبداللہ کا بیٹا مر جائے، تاکہ مسلمانوں کا نبی ختم ہو جائے. پھر بھی میرے نبی نے کسی کے لیے بد دعائیں نہیں کی، بلکہ میرے نبی دعا دیتے گئے. یا ماں انگلی دکھانا تو دور کی بات رہی، میرے نبی نے آنکھیں تک نہ دکھائی اور میرے نبی دین کی تبلیغ کرتے رہے. ارے طائف کی بازار میں میرے نبی کے جسم اقدس پہ اتنا پتھر مارا ہے کہ میرے نبی کے جسم لہو لہان ہو گیا. پھر بھی میرے نبی دین کی تبلیغ کرتے رہے، پھر بھی میرے نبی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، پھر بھی میرے نبی نے پلٹ کر کبھی کسی کو گالیاں نہیں دی. میرے نبی کو مجنوں کہا، میرے نبی دعا دیتے گئے. میرے نبی کو پاگل کہا، میرے نبی دعا دیتے گئے. اما تک کسی نے کہا تھا یار تیرا نبی کمزور ہوگا کہ تیرے نبی کے اوپر پتھر برسایا، تیرا نبی خاموش رہا، تیرے نبی کو مارا، تیرا نبی خاموش رہا، تیرے نبی کو پاگل کہا، تیرے نبی توبہ دیتے گئے. میں نے کہا چال یہ میرے نبی کو کمزور نہ سمجھو، میرے نبی کو مجبور نہ سمجھو کہ مکے کے گلی میں میرے نبی کو گالیاں دیتا گیا. میرے نبی توبہ دیتے گئے، نبی کو پتھر
पत्थर बरसाता रहा। मेरे नबी दुआ देते गए। इसका मतलब मेरे नबी को कमजोर ना समझना। उसी मक्के के धरती पर जब मेरे नबी के नबूवत को जलाल आता है, उसी धरती पे खड़ा होकर उंगली का इशारा करते तो डूबे सूरज को वापस भी कर देता है, चांद का सीना फाड़ भी देता है। गोया के कहने वालों ने कहा यार तेरा नबी कमजोर होगा। मैंने कहा यार मेरे नबी को कमजोर ना समझना। अरे जो नबी उंगली का इशारा कर दे डूबे सूरज को वापस कर दे, अरे जो नबी उंगली का इशारा कर दे चांद का सीना फाड़ दे, जो नबी उंगली का इशारा कर दे कंकर भी कलमा पढ़ने लगे, जो नबी उंगली का इशारा कर दे दरख्त भी पास आ जाए। अगर वो नबी सिर्फ इशारा कर देते ना तो जमीन फट जाती और सारे जालिम को जमीन दबोच लेती। लेकिन मेरे नबी जानते थे, मेरे नबी जानते थे यही लोग हैं आज मेरे लिए कुआं खोद रहा है, कल मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे नबी जानते थे आज जो मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे कल मजहब इस्लाम के खातिर अपने औलादों को कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको पता है जब मेरे नबी इस्लाम फैलाते रहे, दीन की तबलीग करते रहे, जब इस्लाम मुकम्मल हो गया, जब दीन मुकम्मल हो गया, रब के तरफ से पैगाम आया, रब के तरफ से वही आई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातबुन नबिय्यीन। रब ने ऐलान कर दिया अब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब कोई नबी नहीं आएंगे, कोई पैगंबर नहीं आएंगे। अमा जैसे ये आयत तरीके कि अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। बंदों ने अपने मौला से सवाल किया, ए मौला जब एक नमरूद था तूने नबी को भेजा, एक कारून था तूने नबी को भेजा, एक शद्दाद था तूने पैगंबर को भेजा, एक फिरौन था तूने रसूल को भेजा, अबू जहल था तूने रसूल को भेजा। ए मौला अब तो नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। आज तो गली गली नमरूद नजर आता है, शहर शहर फिरौन नजर आता है, चौराहे चौराहे पर अबू जहल अबू लहब नजर आता है। ए मौला अभी तो ईमान के लुटेरे गलियों गलियों में घूम रहा। ए मौला नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। ए मौला अभी तो नबियों की जरूरत ज्यादा थी और तूने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब जब नबी नहीं आएंगे तो दीन का काम कौन करेगा, इस्लाम का काम कौन करेगा, नमाज का तरीका कौन बताएगा। ए मौला तूने रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया है। अभी तो नबियों की जरूरत ज्यादा है। ए मौला इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। एक नबी बिहार में आता जो लोगों को हिंदी बोलकर समझाता, एक नबी यूपी में आता जो लोगों को उर्दू बोलकर समझाता, एक नबी बंगाल में आता जो लोगों को बंगला बोलकर समझाता, एक नबी उड़ीसा में आता जो लोगों को ओड़िया बोलकर समझाता, एक नबी महाराष्ट्र में आता जो लोगों को मराठा बोलकर समझाता, एक नबी कर्नाटका में आता जो लोगों को कन्नड़ बोलकर समझाता, एक नबी केरला में आता जो लोगों को मलयालम बोलकर समझाता। कोई अरबी बोलता, कोई फारसी बोलता, कोई उर्दू बोलता, कोई इंग्लिश बोलता, कोई हिंदी बोलता। कोई जो न समझने वाले थे वो भी नबियों की बात को सुनकर समझ जाते, जो ना मानने वाले होते वो भी रसूलों की बात सुनकर मान लेते। लेकिन ए मौला तूने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, तूने रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया। अब जब नबी नहीं आएंगे तो फिर अमेरिका में इस्लाम कैसे फैलेगा। अब नबी नहीं आएंगे हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैलेगा। अब नबी नहीं आएंगे पाकिस्तान में इस्लाम कैसे फैलेगा। अब नबी नहीं आएंगे तो पूरी कायनात में इस्लाम कैसे फैलेगा। रब के करम ने जवाब दिया, बंदे हमने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, हिदायत का दरवाजा बंद नहीं किया है, रहबरी का दरवाजा बंद नहीं किया है। इतना समझ लो कि जो पहले काम नबीयुल्लाह करते थे अब वही काम वलीयुल्लाह करेंगे।
رب کی طرف سے پیغام آیا، بندے گھبراتا کیوں؟ ہم نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ہدایت کا دروازہ تو بند نہیں کیا، رہبری کا دروازہ تو بند نہیں کیا، بس اتنا فرق ہے کہ جو پہلے کام اللہ کے نبی کرتے تھے اب وہی کام اللہ کے ولی کریں گے۔ کیونکہ علماء کے بارے میں میرے نبی فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ ہی فیصلہ کرو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے نبی آتے گئے، ایک ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو پیدا کر دیتا، یکے بعد دیگرے آتے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کے بعد ہمارے نبی آئے، لیکن آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء کرام سے سنا ہوگا، یہ 500 کا عرصہ جو گزرا نا صاحب، بہت ہی خطرناک ماحول تھا۔ بیٹیاں جنم لیتی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، جس کہیں کہیں کا ماحول تو ایسا تھا جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو ایک کالی کوٹری میں بند کر دیا جاتا، نہ کوئی رشتہ داری نبھا سکتا ہے، نہ کوئی مل سکتا ہے، نہ کوئی باتیں کر سکتا ہے۔ وقت ہوتا تھا کھانا پہنچ جاتا تھا، اس اندھیری کوٹری میں وہ بیوہ عورت جس کی کیا لے لے کر روتی تھی، کاش کوئی محسن انسان نکلتا جائے، کاش کوئی رحمت للعالمین آ جائے۔ کہیں کہیں کا ماحول تو ایسا تھا صاحب کہ جس عورت کا شوہر مر جائے اس کا سر منڈ کر کے، اس کو کالی پوت کر کے اور گدھوں پر بٹھا کر چوراہوں پر رسوا کیا جاتا تھا۔ کہیں کہیں کا ماحول تو ایسا تھا صاحب کہ جس عورت کا شوہر مر جائے اس عورت کو اسی شوہر کے ساتھ چیتے پہ چڑھا دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ کہیں کہیں کا ماحول تو ایسا تھا صاحب کہ ایک عورت کو ایک مرد خریدتا تھا، پھر بازار میں بیچ دیتا تھا، پھر دوسرا مرد خریدتا تھا، خواہش پوری ہو جاتی تھی، تیسرے سے بیچ دیتا تھا۔ یعنی اتنا بھیانک ماحول ہو چکا تھا، یتیموں پر قاسمانہ حملہ کیا جا رہا تھا، یتیموں پر مظالم توڑے جا رہے تھے، بیواؤں پر حملہ کیا جا رہا تھا، سوتیلی ماؤں کے ساتھ غلط کام کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ تاریخ کا پنہ پلٹ لو، اتہاس کا پنہ پلٹ لو، 500 کا عرصہ گزرا تھا، کوئی نبی نہیں آئے تھے، کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، دنیا کا یہ بھیانک ماحول ہو چکا تھا۔ لیکن کتابوں کا پنہ پلٹ کر دیکھو، میرے نبی آنے سے لے کر ابھی تک کما بے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ کوئی تاریخ کا پنہ پلٹ کر بتا دے، کوئی اتہاس بتا دے، 14 سال کے عرصے میں، 1400 سال کے عرصے میں کوئی باپ اپنے بیٹی کو زندہ دفن کیا ہو، کوئی بھائی اپنے بہن کو زندہ جلایا ہو، کوئی باپ اپنے بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ جلایا ہو؟ یار پتہ کوئی پیغمبر نہیں آئے، بچایا کس نے؟ کوئی نبی نہیں آئے، عورتوں کو بچایا کس نے؟ کوئی پیغمبر نہیں آیا، دنیا والوں کو بچایا کس نے؟ جب تاریخ اٹھاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ میرے نبی کے بعد بچانے والا کوئی نبی نہیں ہے بلکہ یہ علماء اکرام ہے، کوئی نبی نہیں بلکہ یہ